فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم صفحہ نمبر 47 پہ پہنچ چکے ہیں اور فصل نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے شبہ۔ حدیث نمبر 9101۔ شبہ کو شبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ پس جو دوستان خدا ہوتے ہیں ان کے لیے شبہات کے اندھیروں میں یقین اجالے کا اور ہدایت کی سمت رہنما کا کام دیتے ہیں۔ نیز جو دشمنان خدا ہوتے ہیں وہ ان شبہات میں گمراہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور کورپن اور بے بصری ان کی رہبر ہوتی ہے۔ ریفرنسز ہیں شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 اور بحار الانوار جلد نمبر 70۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 38۔ اگلی حدیث ہے 9102۔ شبہ سے بچو کیونکہ یہ فتنہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ریفرنس ہے منہج السعادات۔ اگلی حدیث ہے 9103۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک مکتوب میں معاویہ کو تحریر فرمایا، پس شبہ اور اس کی تلبیس کاریوں سے بچو کیونکہ فتنے مدت سے دامن لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے اندھیروں نے تمہاری آنکھوں کو چندھیا رکھا ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 65۔ اگلی حدیث ہے 9104۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض 2 اشخاص ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہے اور دوسرا وہ شخص جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود اپنے ہی جالے کے اندر، وہ خود بھی یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 17۔ اگلی حدیث ہے 9105۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ سے سوال و جواب کرتے سنا تو ان سے فرمایا، اے عمار اسے چھوڑ دو، اس نے دین سے بس وہ کچھ لیا ہے جو اسے دنیا کے قریب کرے، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے کو اشتباہ میں ڈال رکھا ہے تاکہ ان شبہات کو اپنی لغزشوں کے لیے بہانہ قرار دے سکے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 405۔ اگلی حدیث ہے 9106۔ معاویہ کے نام حضرت امیر علیہ السلام کا خط۔ تم نے لوگوں کی بڑی جماعت کو تباہ کر دیا ہے، اپنی گمراہی سے انہیں فریب دیا ہے اور انہیں اپنے سمندر کی موجوں میں ڈال دیا ہے کہ ان پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں اور شبہات کی لہریں انہیں تپیڑے دے رہی ہیں۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 36۔ حدیث نمبر 9107۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے عبد اور رسول ہیں جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب، ذو فشاں نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا تاکہ شکوک اور شبہات کا ازالہ کیا جائے، دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے اور آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2 کا ریفرنس۔ قول مؤلف ہے ملاحظہ و علم باب طلاب علم کی قسمیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 1950 یعنی 1950۔ ہیڈنگ ہے شبہ کے وقت رک جاؤ۔ حدیث نمبر 9108۔
शुभ या शुभा के वक्त रुक जाना हलाकत में पढ़ने से बेहतर है। नीज तुम्हारा किसी हदीस को बयान ना करना इस हदीस के बयान करने से बेहतर है जिसको तुम अच्छी तरह समझ नहीं सके। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 78 सफ़ा नंबर 189 और कर्दसा बिहार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 259 और इसके अलावा रजाल कशी। हदीस नंबर 9109 ऐसे रास्ते पर चलने से रुके रहो जिसमें तुम्हें गुमराही का अंदेशा हो, क्योंकि सरगर्दानी के मौके पर रुक जाना हौलनाक उमूर के इर्तिकाब से बेहतर है। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 77 सफ़ा नंबर 210 और शरह इब्ने अबिल हदीद जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 63। अगली हदीस है 9110 सरगर्दानी के मौके पर रुक जाना तौफीक इलाही में शामिल है। बिहारुल अनवार जिल्द 77 सफ़ा 211। हदीस नंबर 9111 यानी 9111 कोई परहेजगारी शुबहात में तवक्कुफ से बढ़कर नहीं। नहजुल बलागा हिकमत नंबर 113। अगली हदीस 9112 परहेजगार तरीन इंसान वो है जो शुबहात में तवक्कुफ से काम ले। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़ा 192 और जिल्द 2 सफ़ा 258। अगली हदीस 9113 दूर अंदेशी की बुनियाद शुबहात में तवक्कुफ करने पर है। बिहार जिल्द 78 सफ़ा 192 जिल्द 2 सफ़ा 258। अगली हदीस 9114 हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नाम वसीयत से इख्तिबास। हसन बेटे मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ और तुम्हें वही वसीयत काफ़ी है जो मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है और वो है शुबहात के मौके पर खामोशी। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़ा 98 जिल्द 2 सफ़ा 258। अगली हदीस है 9115 ज़रारा इब्ने आयन कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से सवाल किया अल्लाह का बंदों पर क्या हक़ है। फरमाया जो बात जानते हो वो बयान करें और जो नहीं जानते वहाँ खामोश रहें। बिहार जिल्द 2 सफ़ा 113। अगली हदीस 9116 हुज्जत दलाइल के लिहाज से मयाना रो आलिम वही है जो शुबहात के मौके पर बुखुल से काम ले यानी खामोश रहे। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़ा 81। हदीस नंबर 9117 दुआया कलिमात जब उमूर मुश्तबा हो जाएं तो जो उनमें ज़्यादा करीब सवाब हो वो करीन सवाब हो, जब आमाल में पसंदीदा तर हो उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। सहीफ़ा कामला की दुआ नंबर 20 से इक़्तिबास। अगली हदीस 9118 ईवन और मुझे ऐसी सेहत दे यानी उसी दुआ से रिलेटेड है। मुझे ऐसी सेहत दे जो इबादत में काम आए, ऐसी फुर्सत दे जो दुनिया से बेताल्लुकी में सर्फ हो, ऐसा इल्म जो अमल के साथ हो और ऐसी परहेजगारी जो हद एतदाल में हो कि वसवास में मुब्तला ना हो जाऊं। सहीफ़ा कामला दुआ नंबर 20। अगली हदीस है 9119 जिस शख्स को इसके दीदा इबरत ने गुज़िश्ता अक़ूबतें वाज़ेह तौर पर दिखा दी हों इसे तक़वा शुबहात में अंधाधुन कूदने से रोक लेता है। नहजुल बलागा खुतबा 16। कौल मुअल्लिफ़ है मुलाहिज़ा कुफ्र बाब मौजिबात कुफ्र। अगली हेडिंग है हेडिंग नंबर 1951 शक में डालने वाली चीज़ को छोड़ दो। इसमें हदीस है 9120 हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है और शुबहात इनके दरमियान में है। जो शख्स मुश्तबा उमूर को छोड़ देता है वो वाज़ेह हराम उमूर को ज़्यादा तर्क करता है। मिनहजुस सादा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 255। अगली हदीस 9121 जो चीज़ तुझे शक में डालती है उसे इस चीज़ के लिए तर्क कर दे जो तुझे शक में नहीं डालती, क्योंकि तू जो चीज़ खुदा के लिए छोड़ देगा उसे मफ़कूद नहीं पाएगा। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 77 सफ़ा 169। हदीस नंबर 9122 जो चीज़ तुम्हें शक में डालती है इसे इस चीज़ के लिए तर्क कर दो जो शक में नहीं डालती, क्योंकि जो शख्स बुखार में
مبتلا شخص کے اعتراف کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ خود اس میں پڑ جائے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 169۔ حدیث نمبر 9123، شبہات میں واقع ہونے اور شہوات سے محبت رکھنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ تمہیں حرام میں واقع ہونے اور بہت سے گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جائیں گے۔ ریفرنس غرر الحکم۔ حدیث نمبر 9124، امور 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ امر جس کی ہدایت تمہارے سامنے واضح ہے، اس کی اتباع کرو۔ دوسرا وہ امر جس کی گمراہی تمہارے لیے آیا ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اور تیسرا وہ امر جس کی حقیقت تمہارے لیے مشکل ہے، اسے اس کے جاننے والے کی طرف لے جاؤ۔ ریفرنس ہے تحف العقول صفحہ نمبر 153۔ اگلی حدیث ہے 9125، امور 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ امر جس کی ہدایت تمہارے لیے واضح ہے، اس کی اتباع کرو۔ دوسرا وہ امر جس کی گمراہی تم پر آیا ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اور تیسرا وہ امر جس میں اختلاف ہے، اسے خداوند عز و جل کی طرف پلٹا دو۔ بہار الانوار جلد 2 صفحہ 258۔ اگلی حدیث 9126، امور 3 طرح کے ہیں۔ ایک امر جس کی ہدایت صاف ظاہر ہے، اس کی اتباع کی جائے گی۔ ایک امر جس کی گمراہی واضح ہے، اس سے اجتناب کیا جائے گا۔ اور ایک امر مشکل ہے، جس کے علم کو خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی روشن ہے، جبکہ شبہات ان کے درمیان ہیں۔ پس جو شخص شبہات کو ترک کرے گا وہ حرام چیزوں سے نجات حاصل کرے گا، اور جو شبہات کو اختیار کرے گا وہ حرام چیزوں کا مرتکب ہوگا، اور ایسی جگہ ہلاکت میں جا پڑے گا جس کا اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ 114۔ اگلی حدیث ہے 9127، حضرت امیر علیہ السلام کا خط اپنے بصرہ کے عامل عثمان ابن حنیف کے نام۔ اما بعد، اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر وہاں پہنچ گئے۔ جو لقمہ چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو، جس کے متعلق شبہ ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 116، نہج البلاغہ مکتوب نمبر 45۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 1952، شبہ کی 4 شاخیں۔ شبہ کی 4 شاخیں ہیں: شک، خوف، تردد اور سر جھکا دینا۔ ریفرنس ہے تحف العقول صفحہ نمبر 116۔ اگلی حدیث ہے 9129، شبہ کی 4 شاخیں ہیں: زینت کے ذریعے خود پسندی، فریب نفس، کجی کی تعویل اور حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا۔ ریفرنس ہے منہج السعادہ جلد 3 صفحہ 390، کافی جلد 2 صفحہ 393۔ اس کے بعد فصل نمبر 3 ہے التشبہ یا مشابہت، یعنی ہیڈنگ ہے اس کی ہیڈنگ نمبر 1953، مشابہت۔ حدیث نمبر 9130، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول، بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا کہ جب دین والے کم تھے، اور اب جب کہ دین کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 104۔ حدیث 9131، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کو عورت کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا کرتے تھے، اور عورت کو بھی لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 355 کا ریفرنس۔ حدیث نمبر 9132، ہم میں سے نہیں ہے وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، اور نہ ہی وہ عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 41237۔ اگلی حدیث ہے 9133، خدا اس مرد پر لعنت کرے جو عورتوں کے لباس پہنتا ہو، اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہو۔ کنز الاعمال حدیث 41235۔
اگلی حدیث 9134 حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں ایک مرد کو زنانہ حیت میں دیکھا تو اس سے فرمایا اے وہ شخص جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے مسجد رسول سے نکل جا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہ بنتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کے مشابہ بنتی ہیں۔ بہار الانوار جلد 79 صفحہ 64 کا ریفرنس۔ اگلی حدیث ہے 9135 اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہہ دو میرے دشمنوں والا لباس نہ پہنو، میرے دشمنوں والا کھانا نہ کھاؤ اور میرے دشمنوں والی شکلیں نہ بناؤ ورنہ تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے جس طرح وہ میرے دشمن ہیں۔ اور یہ ریفرنس ہے وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 111۔ اگلی حدیث ہے 9136 تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو تمہارے بوڑھوں جیسے ہوتے ہیں اور تمہارے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو تمہارے جوانوں کے مشابہت اختیار کریں۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 355۔ حدیث نمبر 9137 بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 207۔ اگلی حدیث 9138 چغل خور کھوٹا ہوتا ہے اگرچہ وہ خیر خواہوں جیسا ہی بن جائے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ اگلی حدیث ہے 9139 مجھے اسماء بن امیس نے بتایا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھی کہ اتنے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت فاطمہ زہرا کے گلے میں سونے کا ہار تھا جسے حضرت علی نے مال فے سے خرید کر دیا تھا۔ حضرت نے وہ ہار دیکھ کر فرمایا فاطمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگ جائیں کہ فاطمہ بنت محمد جابر لوگوں یعنی بادشاہوں جیسا لباس پہننے لگ گئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً وہ ہار توڑ ڈالا، اسے فروخت کر کے ایک غلام خریدا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اقدام سے بہت ہی خوش ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 کا صفحہ نمبر 81۔ اس کے بعد فصل نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے الشجر یعنی درخت لگانا، شجر کاری، اور یہ ہیڈنگ ہے 1954۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 60۔ ہم ہی نے تو پانی سے خوبصورت و خوشنما باغ لگائے، تمہارے تو بس کی یہ بات نہ تھی کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، بے شک۔ حدیث شریف حدیث نمبر 9140 اگر قیامت قائم ہو جائے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور وہ اسے کھڑا ہونے سے پہلے لگا سکتا ہو تو اسے اسی حالت میں بھی لگا ہی دینا چاہیے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9056۔ اگلی حدیث ہے 9141 جو مسلمان زراعت کرتا ہے یا درخت لگاتا ہے اور اس سے پرندے یا انسان یا جانور غذا کھاتے ہیں تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9051۔ اگلی حدیث ہے 9142 جو شخص کوئی درخت لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس درخت کے پھل کی مقدار بھر اجر لکھ دیتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9057۔ اگلی حدیث ہے 9143 جو شخص درخت لگاتا ہے اس کی حفاظت و دیکھ بھال میں صبر سے کام لیتا ہے یہاں تک کہ وہ پھل لانے لگتا ہے تو اس کا جس قدر بھی پھل ہوگا وہ اللہ کے نزدیک صدقہ ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9081۔ اگلی حدیث 9144 جو شخص کسی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے اور اس سے کوئی پیاسا پانی پیتا ہے یا کسی کو اس سے عافیت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9050۔ اگلی حدیث 9145 جو شخص کسی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے اس کا اسے اجر ملے گا اور اس سے کسی کی عافیت ملتی ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9052۔ اگلی حدیث ہے 9146۔ صحابہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب سے کسی شخص نے سوال کیا
میں آپ کے قربان جاؤں، میں کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ زراعت ایک مکروہ کام ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کھیتی باڑی کرو اور درخت لگاؤ۔ خدا کی قسم لوگ جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں حلال و پاکیزہ کام اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ خدا کی قسم خروج دجال کے بعد بھی زراعت کی جائے گی اور درخت کھجور لگائے جائیں گے۔ ریفرنس ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 193۔ اگلی ہیڈنگ ہے 1955 درخت کاٹنا۔ حدیث نمبر 9147 پھلوں کو کچا نہ کاٹو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کی بوچھار کر دے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 198۔ حدیث نمبر 9148 احمد بن محمد بن ابی نصر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیری کا درخت کاٹنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارے ایک ساتھی نے اسی کے بارے میں دریافت کیا تھا اور میں نے اسے لکھا تھا کہ حضرت ابوالحسن علیہ السلام نے بیری کا درخت کاٹ کر اس کی جگہ انگور لگایا تھا۔ وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 198۔ حدیث نمبر 9149 کھجور کے درخت کا کاٹنا مکروہ ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 198۔ اگلی حدیث ہے 9150 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے درخت کاٹنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے عرض کیا اور بیری کے درخت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ بیابان میں اسے کاٹنا مکروہ ہے کیونکہ وہ وہاں پر کم ہوتے ہیں جبکہ یہاں اس کی کراہت نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 199۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و زمین باب بنجر زمین کا آباد کرنا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے فصل نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے شجاعت اور ہیڈنگ نمبر 1956 ہے شجاعت۔ حدیث ہے 9151 شجاعت دو عزتوں میں سے ہے۔ 9152 شجاعت موجودہ عزت ہے۔ 9153 شجاعت موجودہ نصرت اور پشتبان قبیلہ ہے۔ 9154 اگر اشیاء کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے تو سچائی شجاعت کے ساتھ اور بزدلی جھوٹ کے ساتھ ہوگی۔ 9155 سخاوت و شجاعت دو قابل شرف عادتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں قرار دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان کا امتحان لے چکا ہوتا ہے۔ ریفرنس ہے غرر الحکم۔ ان تمام تر احادیث کا ریفرنس غرر الحکم ہے۔ اگلی حدیث 9156 مالک اشتر کے نام حضرت علی علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس ہے کہ جب آپ نے انہیں مصر کا گورنر مقرر فرمایا تھا پھر ایسا ہونا چاہیے کہ تم بلند خاندان، نیک گھرانہ اور عمدہ روایات رکھنے والوں اور ہمت و شجاعت اور جود و سخاوت کے مالکوں سے اپنا ربط و ضبط بڑھاؤ کیونکہ یہی لوگ بزرگیوں کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 1957 شجاعت کیا ہے؟ حدیث نمبر 9157 شجاعت ایک گھڑی کا صبر ہوتا ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 78 صفحہ 11۔ حدیث نمبر 9158 عجز و درماندگی مصیبت اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 4۔ حدیث نمبر 9159 حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا گیا شجاعت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا ساتھیوں کے ساتھ ہم مزاج ہونا اور تانہ زنی یا جنگ کے موقع پر صبر کرنا۔ تحفہ العقول کا ریفرنس ہے پیج نمبر 163۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 1958 مواجب شجاعت۔ حدیث نمبر 9160 شجاعت کی تخلیق 3 صفات پر ہوئی ہے۔ شجاعت کی تخلیق 3 صفات پر ہوئی ہے جن میں ہر ایک کے لیے ایک مخصوص فضیلت ہے جو دوسری کے لیے نہیں۔ نمبر 1 دل کی سخاوت، نمبر 2 ذلت سے حمیت اور خودداری، نمبر 3 ذکر کی تلاش۔ پس اگر یہ تینوں صفات کسی شجاع میں مکمل ہو جائیں تو وہ ایسا بہادر بن جائے جس کا کوئی مقابل نہ ہو اور اپنے دور کا مشہور پیش قدم ہوتا ہے۔ نیز اگر کچھ صفات کو دوسری صفات پر فضیلت حاصل ہو جائے تو اس کی شجاعت اسی میں زیادہ ہوگی جس میں وہ فضیلت زیادہ ہوگی۔ بہار الانوار جلد نمبر 78 کا صفحہ نمبر 236، تحفہ العقول صفحہ نمبر 237۔
اگلی ہیڈنگ ہے 9161، انسان کی جتنی ہمت ہو اتنا ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جتنی مروت اور جواں مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی، جتنا حمیت اور خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی، اور جتنا غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 4، نہج البلاغہ حکمت نمبر 47۔ اگلی ہیڈنگ ہے 9162، انسان کی جتنا ہمت ہوگی اتنا ہی اس کی شجاعت ہوگی، اور جتنا حمیت اور خودداری ہوگی اتنا ہی اس کی غیرت ہوگی۔ غرر الحکم کا ریفرنس۔ اگلی حدیث ہے 9163، حمیت اور خودداری کی مقدار ہی شجاعت کہلاتی ہے، غرر الحکم کا ریفرنس۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 1959، شجاع ترین اور طاقتور ترین انسان۔ حدیث نمبر 9164، سخی ترین انسان ہی بہت بڑا شجاع ہوتا ہے۔ 9165، شجاع ترین انسان وہ ہوتا ہے جو علم کے ذریعے اپنی جہالت پر غلبہ حاصل کرے۔ 9166، عقل مند سے بڑھ کر کوئی شجاع تر انسان نہیں ہوتا۔ 9167، طاقتور ترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مسلط ہوتا ہے۔ 9168، کوئی طاقتور انسان اس شخص سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا جو اپنے نفس پر قابو پا کر اسے اپنے قابو میں رکھے، اور کوئی عاجز انسان اس شخص سے بڑھ کر عاجز نہیں ہوتا جو اپنے نفس کو کھلا چھوڑ کر اسے تباہ کر ڈالے۔ 9169، بے عیب انسان کس قدر شجاع اور عیب دار انسان کس قدر بزدل ہوتا ہے۔ ان تمام طرح حدیث کا ریفرنس ہے غرر الحکم۔ حدیث نمبر 9170، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں زیادہ زبردست و طاقتور ترین کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، تم میں سے زیادہ زبردست اور قوی ترین انسان وہ ہوتا ہے جو جب کسی سے راضی ہو جائے تو اس کی یہ رضا اسے گناہ اور باطل چیزوں تک نہ پہنچا دے، اور جب کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی یہ ناراضگی اسے حق بات کہنے سے خارج نہ کر دے، یعنی جب اسے قدرت حاصل ہو جائے تو حق سے تجاوز نہ کرے۔ ریفرنس ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 349۔ اور پھر قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و غضب، باب غضب پر قابو پانے جیسی کوئی طاقت نہیں، نیز ہوا یعنی خواہشات باب ہے قوی ترین انسان، نیز توکل باب توکل کا پھل۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 1960، شجاعت کی آفت۔ حدیث نمبر 9171، شجاعت کی آفت حزم و احتیاط کا ضائع کر دینا ہے۔ حدیث نمبر 9172، طاقتور انسان کی آفت دشمن کو کمزور سمجھنا ہے، اور ان دونوں احادیث کا ریفرنس ہے غرر الحکم۔ اگلی ہیڈنگ ہے 1961، شجاعت کے متعلق متفرق احادیث۔ حدیث نمبر 9173، یقیناً شجاعت کی ایک مقررہ حد ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو وہ طہور بن جاتی ہے۔ تے ہے واو رے۔ بہار الانوار جلد نمبر 69 کے صفحہ نمبر 407 اور جلد 78 کے صفحہ نمبر 377 کا ریفرنس، اور یہ حدیث ریفرنس منقول ہے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اگلی حدیث ہے 9174، شجاعت کا ثمرہ غیرت ہے، ریفرنس غرر الحکم۔ حدیث 9175، شجاع کی پہچان جنگ میں ہوتی ہے، بہار الانوار جلد 74 صفحہ 74 اور صفحہ 178۔ اگلی حدیث ہے 9176، تین قسم کے لوگوں کی پہچان صرف تین مقامات پر ہی ہوتی ہے، بردبار کی پہچان غیظ و غضب کے وقت، شجاع کی پہچان جنگ کے موقع پر، بھائی کی پہچان ضرورت کے وقت۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 229۔ اگلی حدیث ہے 9177، اور فوجی سرداروں میں تمہارے یہاں وہ بلند منزلت سمجھا جائے جو فوجیوں کی اعانت میں برابر کا حصہ لیتا ہو، لہٰذا ان کی امیدوں میں وسعت و کشائش رکھنا، انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنا، ان کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا، کیونکہ ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہادروں کو جوش میں لاتا اور پست ہمتوں کو ابھارتا ہے۔ مالک اشتر کے نام حضرت امیر المومنین کا مکتوب، نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ اس کے بعد فصل نمبر 6 ہے الشح، یعنی ہیڈنگ نمبر 1962، بخل و حرص۔
قرآن مجید میں ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ حدیث شریف ہے 9178، بخل و حرص سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلے لوگ بخل ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ بخل نے انہیں جھوٹ پر اکسایا تو انہوں نے جھوٹ بولا، ظلم کا حکم دیا تو انہوں نے ظلم کیا، اور قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی۔ اگلی حدیث ہے 9179، ایمان کو اتنا کسی اور چیز نے نہیں مٹایا جتنا بخل نے۔ پھر فرمایا بخل انسان کے اندر چیونٹیوں کی رفتار سے چلتا ہے، اور شرک کی مانند اس کے بھی کئی شعبے ہیں۔ حدیث نمبر 9180، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کسی شخص سے سنا جو کہہ رہا تھا بخیل و حریص کا عذر ظالم کے عذر سے زیادہ قابل قبول ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو۔ بعض اوقات ظالم ظلم کرتا ہے اور ساتھ ہی توبہ اور استغفار کر کے ان لوگوں کی طرف ظلم کے ساتھ لی جانے والی چیز پلٹا دیتا ہے، ایسے شخص کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، جبکہ بخیل اور حریص زکوٰۃ اور صدقہ روک لیتا ہے۔ بہشت کے لیے حرام ہے کہ اس میں حریص اور بخیل انسان داخل ہو سکے۔ ریفرنس ہے نور الثقلین جلد 5 صفحہ 291 اور وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ نمبر 20 حدیث اول۔ اب حدیث نمبر 9181، فضل ابن ابی قرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ رات کے اول حصے سے لے کر صبح تک طواف کرتے رہے اور دوران طواف یہی دعا مانگتے رہے، خداوندا مجھے نفس کے حرص و بخل سے بچائے رکھ۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے قربان جاؤں، میں نے آپ کو اس دعا کے علاوہ اور کوئی دعا مانگتے نہیں سنا۔ فرمایا نفس کے لیے حرص سے بڑھ کر اور کیا چیز شدید تر ہو سکتی ہے؟ خالق عالم فرماتا ہے جو شخص اپنے نفس کو حرص و بخل سے بچا لے تو ایسے ہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 291 اور صفحہ 346 کا ریفرنس۔ حدیث ہے 9182، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اس منصب سے الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کا اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا باوجود یہ کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ قرابت بھی قوی تھا، ان کی خود غرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفس اس پر مر مٹے اور کچھ لوگوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 162 کا ریفرنس۔ حدیث نمبر 1963 ہے کہ بخل اور بخیل کی تشریح، ہیڈنگ نمبر 1963 بخل اور بخیل کی تشریح۔ حدیث نمبر 9183، بخیل اور حریص وہ شخص ہوتا ہے جو حق خدا کو روک کر اسے خدا کے غیر کے حق میں خرچ کرے۔ بہار الانوار جلد 73 کا صفحہ 305، جلد 96 کا صفحہ 16۔ حدیث نمبر 9184 ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بخل کیا چیز ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے وہ اپنے لیے شرف و عزت سمجھیں، اور جو راہ خدا میں خرچ کریں اسے یہ سمجھیں کہ تلف ہو گیا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 305۔ ایک اور روایت میں ہے قلیل مال کے خرچ کرنے کو اسراف سمجھیں۔ بہار الانوار جلد 72 کے صفحہ نمبر 194 اور جلد 78 کے صفحہ 101 کا ریفرنس۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 9185۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو شحیح یا بخیل و حریص کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ بخیل ہی تو ہوتا ہے۔ فرمایا شین ہے اور اس پہ پیش ہے شح، بخل سے بدتر ہے کیونکہ بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس موجود مال کے بارے میں بخل کرتا ہے۔ فرمایا
جو اپنے پاس موجود مال کے بارے میں بخل کرتا ہے، جبکہ شحیح وہ ہوتا ہے یعنی شین ہا جو لوگوں کے پاس موجود مال اور اپنے پاس موجود مال دونوں کے بارے میں بخل سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ جو مال لوگوں کے پاس دیکھتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اسے مل جائے، خواہ حلال طریقے سے یا حرام راہ سے، اور جو کچھ اسے خدا نے عطا فرمایا ہے نہ تو اس سے سیر ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 کے صفحہ 256 کا ریفرنس، جلد 73 صفحہ 306 تحف العقول صفحہ 274، نور الثقلین جلد 5 کے صفحہ 291 کا ریفرنس۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 1964 حریص ترین انسان۔ حدیث نمبر 9186، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا بخیل ترین شخص کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص ناجائز طریقے سے مال حاصل کرے اور اسے ناحق راستے میں خرچ کرے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 378 کا ریفرنس۔ بریکٹ میں ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو بخل باب بخیل ترین انسان۔ اور اسی کے ساتھ فصل نمبر 6 کا اختتام ہوا، اور اسی کے ساتھ ہم اس پارٹ کو بھی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اگلا پارٹ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا صفحہ نمبر 74 سے فصل نمبر 7 کا آغاز ہوگا، جس کی ہیڈنگ ہوگی شر یعنی برائی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ